ابھی الحمدللہ ہم نے 10,000 جو کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتی کی اپروول کی ہے. ہم نے پولیس کو ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا ہے، جس طرح ہم نے سول آفیسرز کو دیا، کیبنٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپروو کیا. نہیں میاں صاحب میں جواب دیتا ہوں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نیب کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی نیب نے مجھے بلایا اور میں جا کے پیش ہوا، اور جس طرح سے پیش ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ابھی الحمدللہ ہم نے 10,000 جو کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتی کی اپروول کی ہے. ہم نے ان کو تقریباً 650 ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. ہم نے پولیس کو ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا ہے، جس طرح ہم نے سول آفیسرز کو دیا، کیبنٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپروو کیا، تاکہ ان کی ورکنگ بہتر ہو. اور جو الاؤنسز تھے، جو اس سے نیچے کے جو ہمارے لوگ تھے، ان کی بھی اپروول انہوں نے دی ہے. 45 نئے تھانے بنائے، ان کی بلڈنگ کے لیے پیسے ہم ریلیز کر رہے ہیں. 101 جو تھانے ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو ماڈل پولیسنگ کی طرف ہم لے جائیں، ان کی ورکنگ بہتر ہو. ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو ہم پروموٹ کر کے آگے لے جا رہے ہیں. پولیس پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، صرف پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور دیٹس آل. نہیں میاں صاحب میں جواب دیتا ہوں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نیب کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی نیب نے مجھے بلایا اور میں جا کے پیش ہوا، اور جس طرح سے پیش ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے مجھے بطور ملزم نہیں بلایا، مجھے بطور گواہ بلایا ہے، اور مجھے جتنے بھی سوالات دیے ہیں میں ان سب کا جواب دوں گا، ان کو سیٹسفائی کروں گا. یہ میری ڈیوٹی ہے. میں نے جو کچھ کیا تو اس کا تو جواب میں خود دوں گا، اور جس کا دامن صاف ہو تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو میں سیٹسفائی کروں گا اور ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا. پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ میرے اوپر اعتماد رہا ہے. وہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، کہ ان کا جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے، ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے. آپ کے جتنے سوال ہوں گے ان سب کا ہم جواب دیں گے. جتنے پنجاب کی ایشوز ہیں اس کو ہم ریڈریس کریں گے. انشاءاللہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں، کسی قسم کی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آج آپ سب کے سامنے بتا دیجیے آپ کب جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں 2 سال ہمیں ہونے والے ہیں. میڈیا کے دوستوں کا محبت ہمارے سے کم نہیں ہو سکا. ہم چاہتے ہیں کہ انسپیکٹر لیس رجیم ہو جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ایک فوکل پرسن بنائیں، جو آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ریڈریس کریں. جو آپ نے بات کی ہے اسپیشل اکنامک زون کی، جی ہمارے آنے سے پہلے 70 سال تک 3 اکنامک زون تھے. الحمدللہ 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے 13 اسپیشل اکنامک زون اپروو کروائے ہیں، اور اس میں 6 کی نوٹیفکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے. اب انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھاولپور جو ہمارا اسپیشل اکنامک زون ہے وہ تقریباً نیئر ٹو کمپلیشن ہے، جس کا انشاءاللہ بہت جلد ہم نے افتتاح کرنا ہے. کیونکہ ایک ہمارا یہ ہمارے منشور کے اندر ہے کہ جو لیس ڈیولپ ایریاز ہیں ان کی طرف بھی ہم توجہ دیں، ان کو بھی ایٹ پار لے آئیں. اسی لحاظ سے میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے جو ایک سیکریٹریٹ کریٹ کر دیا ہے، اس کے رول آف بزنس بھی ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں، اور جو سیکریٹریز وہاں پہ بیٹھیں گے وہ فل فلیج سیکریٹریز کے پاور استعمال کریں گے وہاں پہ. اور ایک جو ان کو اپرچونٹی ہے وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے، اس پہ بھی خصوصی توجہ ہوگی ہماری. آپ نے فرمایا کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کافی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پارکنگ پلازاز کے ایشوز ہیں، بالکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہیں ہمیں بنانے چاہیے، اور ہم موو کر رہے ہیں. کچھ پلانز ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے، ان کو آگے جائیں گے. ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات آپ نے کی ہے، ڈیفینیٹلی کہ جتنا جو انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، جتنی پرابلمز آ رہی ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ہمیں ضرورت ہے. جیسا کہ پچھلے دورے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ ریور راوی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے لاہور کے پیرلر، جس کی 46 کلومیٹر لمبائی ہوگی، 1,08,000 ایکڑ اس کا رقبہ ہوگا. پھر اس کے اندر جو 3 ڈیم بنیں گے، ان سے پانی جو سٹور ہوگا 6.25 لاکھ کیوسک کا، اس سے جو واٹر ٹیبل ہے لاہور کا رائز ہوگا. گرین پاکٹس بنیں گے، تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا. کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہا ہے. تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا. تو ایک انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹریز آپ کی چلیں گی. تو انشاءاللہ جو اکنامک بوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا. آپ سوچیں گے کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر، تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ
ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے, کیونکہ آپ جو قومی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے. ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں, یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, اور میں خود بھی ہوں گا. فیڈرل کے لیے جتنی آپ کو آفس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی, اسی طرح ہم سیمنٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں, اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں, کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے, اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے, پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی, تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی, اسپیشلی جو سیڈ کے حوالے سے ہے. ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا, اور اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے, اب گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے روایتی طریقوں سے, کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی, کبھی فنڈ ہی نہیں دیے گئے ان کو. یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں, اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پروگریس ہوگی. اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں, کہ ہم شفافیت لائیں, ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں, دیکھیں, تمام اداروں کو ایکٹیو کریں, ہر کوئی پرفارم کرے, تمام ادارے اپنا کام کریں گے تو پھر یہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ کی رہنمائی کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے ان کو 1 بائی 1 پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے رابطہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ لے کے ہمیں آپ کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. آج اراکین قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, بے شک ان کے جو حلقے ان کے مسائل ہوں گے پنجاب کے اندر ان کو حل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوگی, اور ان کے جتنے مسائل ہوں گے ان کو حل کریں گے, اور جس حد تک جانا پڑا تو انشاءاللہ ہم جائیں گے. آپ نے جو بات کی ہے اس کی مہنگائی کی اور چینی آٹے کی, میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ریگولرلی اس کی جو میٹنگز ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں. اور میرے خیال میں جو ہمارا ہے جو آٹے کی جہاں تک بات ہے, صرف پنجاب صوبہ ہے جس کے اندر آپ کو آٹا جو ہمارے نوٹیفائڈ ریٹ ہیں جن کے اوپر مل رہی ہے. آپ باقی جگہوں پہ بھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. جی